شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 کے اندر ایک بات یہ کہی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن. جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں. اللہ نے دو باتوں کا تذکرہ کیا. ایک بات کا یہ تذکرہ کیا کہ جو شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان ایک تو سچ مچ کا شیطان اور ایک شیطان صفت. تو جناتوں میں سے جو برے رہتے ہیں وہ تو شیطان رہتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی بعض شیطان صفت رہتے ہیں، ہے نا. جیسے اس کو میں سمجھاؤں اگر جو، تو آپ لوگوں نے رمضان جب آتا ہے نا، رمضان سے پہلے تو ایک میسج یا اس ٹائپ کا میسج بہت زیادہ فارورڈ ہوتا ہے کہ ایک تصویر بنی رہتی ہے اور کوئی گٹھری یا پوٹلی کندھے پر رکھ کر کے ایک بندہ جا رہا ہے. دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ کہاں؟ تو جانے والا کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں. اب رمضان آ گیا نا تو بوریا بستر لپیٹ کر کے مجھے چھٹی پر جانا پڑے گا، کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے اب 1 مہینہ تک مجھے دوسری جگہ رہنا ہے، انسانی بستیوں سے دور رہنا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا کام ہم سنبھال لیں گے، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس نیٹ ہے، جو کام تم رہ کر کرتے تھے نا وہ سارے کام ہم لوگ کر لیں گے. تو ایسے ہی انسانوں میں بھی شیطان صفت لوگ رہتے ہیں. اور دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ شیطان جو ہے غلط چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے اصلی چیز ہو نا، اچھی چیز ہو تو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورت چیز ہو تو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں. جو خراب ہو اس کو جو ہے جنٹنگ پینٹنگ میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اچھی چیز ہو تو اس کو میک اپ کی، خوبصورتی کی، پیکنگ کی کیا ضرورت ہے. تو شیطان کی ساری باتیں کیونکہ غلط رہتی ہیں، ساری باتیں بیکار رہتی ہیں، خراب رہتی ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے وہ خوبصورت جنٹنگ پینٹنگ کر کے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے. جسے آج کل کے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. بینکنگ سسٹم کو لے لیجئے، ہے نا، پورے سود کے کاروبار چل رہے ہیں بینک سے آج کل، لیکن پھر بھی ایڈورٹائز دی جاتی ہے، اشتہارات دیے جاتے ہیں کہ گاڑیاں خریدیے، فیوچر بنائیے، اب لون لینا ہو گیا آسان، اس ایپ سے بہترین لون لے سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. یعنی کہ بری چیز کو اتنے خوبصورت انداز سے اور اتنے خوبصورت چہرے والے آ کر کے بیان کرتے ہیں نا کہ آدمی فوراً جا کر کے اس چیز کو لے لے. یہ ہے سب شیطان کے راستے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، واہ کیا بات کہی اللہ رب العالمین نے. آج تو اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ دیکھو حق اور باطل کی پہچان لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو زیادہ تعداد میں ہے وہ حق پر ہے، جو کم ہے وہ غلطی پر ہے. یہ حق پہچاننے کا معیار نہیں ہے، صحیح جاننے کا معیار نہیں ہے. قیامت والے دن احادیث کے اندر ذکر کیا گیا، قیامت والے دن سارے نبی اکٹھا ہوں گے اور سارے نبی کی امتی بھی، ان کے ماننے والے بھی اکٹھا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے ساتھ بہت بڑا مجمع، کسی نبی کے ساتھ 10-12 لوگ، کسی نبی کے ساتھ 1000 لوگ، کسی نبی کے ساتھ کچھ جن کے ماننے والے. ایسا بھی ایک نبی ہوگا قیامت والے دن جس کے ساتھ کوئی پبلک نہیں، یعنی کوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لایا. سوچیے، وہ اکیلے تنے تنہا ٹھہرے ہوں گے
اور ان کی قوم جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا سارے انکار کرنے والے. تو ذرا سوچئے کہ جو انکار کرنے والے تھے وہ زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ بیچارے اکیلے ٹھہرے ہوئے ہیں, تو کیا یہ غلط ہو گئے؟ کہ یہ غلط ہو گئے؟ بدر والے دن جو ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313, کفار 1000 کی تعداد میں. تو کیا وہ زیادہ والے صحیح ہو گئے اور یہ کم والے غلط ہو گئے؟ تو کبھی بھی صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے کون زیادہ کون کم یہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کس کے پاس دلائل ہیں, کون حق پر ہے, کون صحیح بات بول رہا ہے, کون سچ بات بول رہا ہے, چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو, اس کی بات رائٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا, اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اے نبی ان کا کہنا ماننے لگیں, زیادہ لوگ ایسے ہیں تو آپ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے, بے راہ ہو جائیں گے. زیادہ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر, جبکہ زیادہ لوگ غلط ہیں, صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ سورۃ الانعام ہے نا, انعام, سورۃ الانعام کے اندر جانوروں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے, کن کو کھانا کن کو نہیں کھانا, اور بہت سارے مسائل جانوروں کے تذکرے کے بارے میں ہے سورۃ الانعام. انعام معنی اصل میں ہوتا ہے قربانی میں جن جانوروں کو ہم لوگ ذبح کر سکتے ہیں نا, انعام معنی وہی ہوتا ہے. جیسے بھیڑ, بکری, بیل, اونٹ, میل فیمیل ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں, یعنی مذکر مؤنث ملا کر کے. انعام کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں جن جانوروں کو, انعام کا مطلب وہی. تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 118 میں ایک بات کہی ہے. اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ, جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس پر کھاؤ, یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ. اچھا, ایک یہاں باریک سا نقطہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر ایک مسلمان بسم اللہ کہنا بھول جائے تب بھی کھا سکتے ہیں, ہے نا. جان بوجھ کر کوئی آدمی اگر بسم اللہ کہنا چھوڑ دے تو نہیں کھا سکتے, لیکن اس کا عقیدہ تھا میں بسم اللہ پڑھوں گا, لیکن اس وقت اس کی زبان سے نہیں نکلا, ذہن سے بات نکل گئی ایسا, تب بھی کھا سکتے ہیں, ہے نا. اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی, اس کے اندر بات یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ گوشت لا کر دے جاتے ہیں, اب وہ بسم اللہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں کیا پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر شک پیدا ہونا تو بسم اللہ کہہ لو اور کھا لو, لیکن کن کا ذبیحہ؟ مسلمان کا, مسلمان کا. یعنی اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ مسلمان کی دکان سے اگر شک بھی ہو تب بھی گوشت لے سکتے ہیں. شک اگر آپ کو ہے تو بسم اللہ کہہ کر کے آپ کھا لیں, لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ مسلمان ہے پھر بھی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو نہیں کھا سکتے ہیں, ہے نا. میں دراصل یہ بات بتانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ آیت نہیں پڑھا تھا, ایک بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ واقعے کے ذریعے سے کہ ثناء اللہ امر تصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں الحمدللہ, اہل حدیث کے ستون تھے یہاں ہندوستان میں, انڈیا کے اندر. ایک مرتبہ ایک جلسہ ہوا, پہلے جلسے جب ہوتے تھے تو غیر مسلمین کو بھی بلایا جاتا تھا, تو غیر مسلمین بھی بیٹھے ہوئے تھے, مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے اندر حلال و حرام پر تقریر چل رہی تھی. ایک عالم صاحب حلال و حرام کی تقریر کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے اسی مسئلے کو بیان کیا کہ جب بھی جو جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے, بسم اللہ پڑھا جائے, اس جانور کو کھاؤ, اور جس پر نہ پڑھا جائے اس کو مت کھاؤ. تو ایک غیر مسلم نے سوال کر دیا, کہا کہ دیکھو ایک حلال جانور ہے جیسے بکرا ہے, بکرا حلال ہے, تو جب وہ آلریڈی پہلے سے حلال تھا تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ پہلے سے حلال ہے. اور اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کر رہے ہو تبھی وہ حلال ہو رہا ہے, یعنی بسم اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ حلال کر دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک سور کو بھی بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کر دو تو وہ بھی حلال ہو گیا کیونکہ بسم اللہ پڑھے نا. کتے کو بھی بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دو تو وہ بھی حلال ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بسم اللہ آپ نے پڑھا. تو بہرحال اس کا جواب ثناء اللہ امر تصری رحمت اللہ علیہ نے اٹھ کر کے جواب دیا. کہا کہ جواب میں دیتا ہوں. اس کے جیسے اس نے سوال کیا نا ویسے ہی جواب دیا. کہا کہ دیکھو ایک لڑکا لڑکی ہیں, ہے نا, لڑکا لڑکی ہیں, آپ لوگ جب شادی کرتے ہو
تو منتر اچارن کرتے ہو یعنی منتر پڑھتے ہو, تب وہ شادی آپ لوگوں کے پاس حلال مانی جاتی ہے. اگر یہی منتر آپ کسی لڑکے کی شادی اس کی ماں سے کر دو, یہی منتر پڑھ کر کے, منتر یہی ہو, تو کیا شادی ہو جائے گی؟ کسی باپ کی بیٹی کو ساتھ میں رکھ کر کے منتر یہی پڑھ دو تو شادی ہو جائے گی؟ تو کہا نہیں ہوگی. تو کہا کہ یہاں پر بھی ویسے ہی ہے, حلال جانور کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر کے تب وہ حلال ہے نا, ایسا نہیں کہ بسم اللہ کو کہیں بھی پڑھ دو تو حلال ہو جائے گا. ہندی میں اس کا ورڈ ملتا ہے کہ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا, ہے نا, ماس مانے گوشت. اس نے سوال یہ کیا تھا کہ ماس سب ماس ایک ہی ہے, ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ناری سب ایک ناری, کیا بیٹی کیا میاں. یعنی اگر یہی ہو کہ بھائی گوشت کوئی بھی کچھ کھا لو تو عورت سب عورت ہے, تو آدمی جو ہے عورت بولے تو ماں سے بھی شادی کر سکتا ہے, بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, کیا کہ عورت بولے تو کوئی بھی عورت شادی کر لے؟ نہیں نا, ایک اصول طریقہ, یعنی اسی کے انداز میں سمجھایا جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا ویسے ہی جواب دیا. جیسے سوال کے اوپر ایک بات یاد آئی, ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے پاس سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا عجیب و غریب لوگ. کسی نے آ کر کے سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے, ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے. تو انہوں نے بہت ہی معصوم طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں ابلیس کے نکاح میں شریک نہیں تھا, میں ابلیس کے نکاح میں شریک نہیں تھا, اس لیے مجھے نہیں پتا. بہرحال تو سوال کرنے والے عجیب و غریب ہوتے ہیں, اور جواب دینے والے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلاف بے بہترین گزرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے آیت نمبر 125 کے اندر کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. ایک واقعہ, ایک لفظ, ایک بات, ایک حدیث, ایک قرآن کی آیت اس کے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وہ ایک بات سنتا ہے, اس کا سینہ کھل جاتا ہے ہدایت کے لیے کہ یہ سچی بات ہے, میں اس کو اپناؤں گا. اور اگر ہدایت نہیں ملنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو آپ پورا قرآن سنا ڈالو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے یہی بات کہی ہے. اللہ نے کہا آیت نمبر 125 کے اندر, سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے جو ہے کشادہ کر دیتا ہے, اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام قبول کیے. دور دور سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. فارس سے سلمان فارسی آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں, لیکن چاچا ساتھ میں رہتے ہوئے بھی اسلام نہیں قبول کر سکے, ہے نا, اسلام قبول نہیں کر سکے. تو اسی لیے جو ہے ہدایت بہت عظیم دولت ہے. یہ بات جان لیجئے, ہدایت دنیا کے اندر ہر چیز آپ کو بغیر مانگے مل سکتی ہے, بغیر چاہے مل سکتی ہے, بغیر قدم بڑھائے مل سکتی ہے, لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ بغیر قدم بڑھائے ہوئے, بغیر دعا کیے ہوئے, بغیر تھوڑی سی خواہش کیے ہوئے نہیں ملتی, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہدایت ہے. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نماز کے اندر ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ مال کی دعا نہیں کرتے ہیں, جائیداد کی دعا نہیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ اولاد کی بھی دعا نہیں کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر گامزن رکھ, کیونکہ یہی سب سے بڑی دولت, یہی عظیم دولت. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الانعام میں آگے چل کر کے آیت نمبر 162 کے اندر. بڑی مشہور دعا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز, میری ساری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. عبادت کا مطلب اس میں سمجھا دیا گیا. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, یا روزے کا نام نہیں ہے, یا زکوٰۃ صدقات کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے. مسلمان کا ہنسنا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا, جاگنا, چلنا, پھرنا, بازار میں کاروبار کرتے وقت, گھر میں بیوی سے گفتگو کرتے وقت, بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت, کھانا کھاتے وقت, سوتے وقت, قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت, ضروریات زندگی پوری کرتے وقت,
ہر ایک چیز اگر اسلام کے مطابق کرے مسلمان تو پوری زندگی اس کی عبادت ہے. اور یہی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دو اور کہہ دو میرا جینا مرنا ہنسنا بولنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی. صحابہ کرام نے زندگی کے اندر یہی تو کیا تھا, سب کچھ قربان کر دیا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کو امر بنا دیا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا ان کو اور کہہ دیا اللہ سے یہ راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے واسطے سب کچھ قربان کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف, یہاں شروع ہو رہی ہے, مکی سورہ ہے. اعراف کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا. بہت ہی بہترین بات ہے اعراف کو سمجھنا کہ یہ اعراف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا آیت نمبر 3 کے اندر سورۃ الاعراف میں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتباع کس کی کرو, کس کو فالو کرو. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں کتاب کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, فلاں مفتی صاحب ایسا بولے, فلاں مولوی صاحب ایسا بولے. کچھ بھی مت دیکھو, اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا. قرآن جو ہے یہ فرقان ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے قرآن. اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی. اللہ کی طرف سے کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن ہے. اللہ کی طرف سے حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو فالو کرو, قرآن حدیث کو. لیکن ہم لوگ نہیں فلاں کتاب میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے. دیکھو قرآن اور حدیث کو اللہ نے فالو کرنے کے لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب بھیجی ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہمارا نبی کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے, وہی بولتے ہیں جو عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے. تو قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, باقی اتباع کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ مجھے بتانا نہیں ہے, وقت بڑا مختصر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھٹکایا شیطان نے, اللہ نے نکال دیا آدم علیہ السلام کو جنت سے. بڑے شرمندہ ہوئے, اللہ نے توبہ مانگنے کا طریقہ سکھایا, الفاظ سکھائے جو یہاں مذکور ہیں آیت نمبر 23 میں سورۃ الاعراف کے, ہے نا. اللہ نے کہا سکھایا کہ ایسا بولو. تب دونوں لوگوں نے توبہ کیا, اللہ سے معافی مانگی. آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے, اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کا تذکرہ اس آیت کا میں نے پہلے بھی کیا ہے. آج میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کیسا بنایا, اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کن ہو جا, وہ چیز ہو گئی فیکن. لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھوں سے ان کا پتلا بنایا, روح ڈالی اس کے اندر اور علم سکھایا. وعلم آدم الاسماء كلها, فرشتوں پر فوقیت دی. آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا. اتنی زیادہ عظمت دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو. لیکن جب غلطی کی تو یہ ساری عظمت کام میں نہیں آئی. غلطی کی تو ساری عظمت کام میں نہیں آئی. بتانا کیا چاہتا ہوں کہ آج لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے خاندان میں پیر صاحب ہیں, بس ان کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں گے, ہے نہیں, ان کے صدقے میں چلے جائیں گے. ہم تو فلاں کے مرید ہیں, صدقے میں چلے جائیں گے. کوئی تو اور کر دیتے. ہمارے خاندان میں ایک حافظ ہیں, یہ حافظ جس خاندان میں ہوگا پورے خاندان والوں کو لے کر جنت میں جائیں گے. ختم. یہاں آدم علیہ السلام اتنی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کی گئی, خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سزا تو سزا, غلطی کی ہے تو غلطی کی ہے, دنیا کے اندر جانا پڑے گا, معاف تو کر رہا ہوں لیکن جنت سے نکال رہا ہوں, دنیا میں جاؤ. اب آپ کی اولاد اچھے کام کرو گے تو پھر جنت کے اندر دوبارہ آ سکتے, چانس پھر ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے نا. لیکن یہاں ہاں حافظ کی فضیلت ہے, اگر حافظ قرآن یاد کیا ہے, اس کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے قرآن کے مطابق, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیرے زبان سے آخری کلمات نکلیں گے. یہ فضیلت. اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے, بہترین چیز ہے. لیکن یہ ہے
ان کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ختم انہوں لے کر چلے جائیں گے. تو یہاں آدم علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ لو, اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی غضب سے نہیں بچ سکے. پھر اس کے بعد ایک آخری آیت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 کے اندر کتنی پیاری بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نا انسان کے رگ رگ سے واقف, اور کیوں نہیں واقف ہوگا بھائی, بنایا تو اسی نے ہے, بنایا بھی تو اسی نے نا. بنانے والا نہیں جانے گا ہمارے بارے میں, ہمارے سوچ کے بارے میں, ہمارے ایک ایک چیز کے بارے میں, تو پھر کون جانے گا؟ اسی رب نے تو بنایا ہمیں. اللہ نے ہم لوگوں کو شرم دلائی ہے. اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے آدم کی اولاد, شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا, ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے؟ دیکھو دنیا کے اندر کیا ہے نا, ہم کو کوئی آدمی گالی دے دے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیتے ہیں, ہمارے باپ پر کوئی پہنچ جائے تو فوراً غصے میں آ جائیں گے, باپ پر نہیں جانا, باپ پر نہیں جانا, جو کچھ بولنا ہے مجھے بول دے, مگر باپ پر گیا تو اچھا نہیں ہوگا, ہے نا. ایسا غصہ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہماری حس کو جانتا ہے, ہماری سوچ کو جانتا ہے. اللہ نے باپ کا تذکرہ یہاں پر کیا, کہا کہ آدم کی اولاد شیطان کی بات کیوں مانتے ہو, اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا, تمہارے باپ کو بھٹکا دیا تھا, تمہیں بھٹکا دے گا. مگر آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے, اتنے بے شرم ہو گئے کہ اس رب کی نہ سن کر کے شیطان کی سنتے ہیں. وہ رب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, اس کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے, نماز نیند سے بہتر ہے, مگر ہم شیطان کی لوریاں لے رہے ہوتے ہیں, شیطان کی بات مانتے ہیں. وہ رب کہتا ہے سودی کاروبار مت کرو, سود کے قریب مت جاؤ, مگر شیطان بلاتا ہے سود کی طرف تو بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں. وہ رب کہتا ہے شادی بیاہ آسان کرو, شیطان زیب و زینت کو پسند کرواتا ہے اور ہم شیطان کی مانتے ہیں. ہم کیسے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمارے باپ کو بہکا دیا تھا اس نے, ہم کو کہاں چھوڑے گا یہ, لیکن پھر بھی اس کی بات مانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کا تذکرہ کر کے کہا تمہارے باپ کو بہکا دیا تھا, تمہیں بہکا دے گا, اس کی بات مت مانو, میرے راستے پر چلو, کیونکہ یہی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, جو اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام بنائے.